آپ کی تقریب حلف برداری ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ وزیر قانون صاحب یہاں موجود ہیں، اور دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ یہ میرے سمیت تمام صحافی جو ہیں انہوں نے کالی پٹی باندھی ہوئی ہے، تو یہ ایک حسین امتزاج ہے۔ اور بھلے کوئی یہ کہے کہ پاکستان میں جمہوریت بڑی کمزور ہے، لیکن یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ یہ وزیر قانون صاحب کو پتا تھا کہ میں ایسی جگہ پہ جا رہا ہوں جہاں پہ صحافی نہیں بلکہ میرا ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہ صحافیوں سے بڑھ کے حکومت پہ تنقید کرے گا، لیکن پھر بھی وہ آگے۔ یہ ایک جمہوری رویہ ہے جو کہ جس کا کہ ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اور مجھے پہلے بھی آپ کی اس بار روم میں بات کرنے کا موقع ملا ہے، تو یہ جو بار روم ہے یہاں پہ جو گفتگو ہوتی ہے اس کا پرسپیکٹو صرف اسلام آباد تک محدود نہیں ہے۔ ہم کیونکہ وفاقی دارالحکومت کی بار ایسوسی ایشن کا بار ہے تو یہاں پہ قومی معاملات پہ بات ہوتی ہے، تو یقیناً جو ایک یہاں پہ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے اس پہ آپ سب نے بات کیا ہے، لیکن کچھ اور باتیں بھی میرا خیال ہے وہ بھی وزیر قانون صاحب کے نوٹس میں لانی ضروری ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ جو ہمارے ساتھی ہیں صحافی، ان کو کافی سالوں سے دیکھ رہا ہوں، تو یہ صرف رپورٹنگ نہیں کرتے بلکہ ان کی رپورٹنگ سے بہت سے جو اہم ایشوز ہیں وہ پوری قوم کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے آتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون کی جو پچھلی حکومت تھی 2013 میں جو آئی تھی، تو اس دور میں ایک پیکا قانون آیا تھا، تو جب ہم نے اس پہ اس وقت تنقید کی تو اس وقت کے جو کچھ حکومت کے وزیر تھے وہ ہمیں کہتے تھے شاید آپ کا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے۔ ہم نے ان کو اس وقت بھی سمجھایا کہ بھائی آپ ذرا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ قانون جو ہے یہ آج آپ دوسروں کے خلاف بنا رہے ہیں، کل کو یہ آپ کے خلاف استعمال ہوگا۔ اور پھر وہی ہوا جب 2018 کے الیکشن کے بعد تحریک انصاف کی حکومت آئی تو وہی جو پیکا ایکٹ ہے وہ مسلم لیگ نون اور باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں ان کے خلاف استعمال ہوا۔ یہاں پہ ثاقب بشیر صاحب ہیں، رضوان قاضی صاحب ہیں، ان سب کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال سردیاں تھیں تو اچانک ایک وہ جو پچھلا مسلم لیگ نون کا بنایا ہوا پیکا قانون تھا اس میں ایک ترمیم کا ایک صدارتی آرڈیننس جاری ہوا اور اس سیاہ قانون کو مزید سیاہ کر دیا گیا، یعنی کہ ڈبل سیاہ کر دیا گیا۔ تو ہم جناب صبح صبح بھاگے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے، ہم نے یہاں پہ ریٹ دائر کی، اس کی سماعت ہوئی، عطر اللہ صاحب نے اس کی ہیئرنگ کی اور اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ سسپینڈ ہو گیا۔ تو یہ میں آپ کو بتا ہی رہا ہوں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی جب وہ آزادی صحافت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مبنی جب وہ کوئی پالیسی سامنے لے کے آتی تھی ہم اس کی بھی مخالفت کرتے تھے۔ تو اب اگر آج آپ کی یہاں موجودگی میں ہم یہ بات کر رہے ہیں تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ جناب کسی کا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو ہائی کورٹ رپورٹر ایسوسی ایشن ہے اس کا تو کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کے علم میں یہ لانا ضروری ہے کہ ایک اور بھی قانون ہے، وہ پرپوزڈ لا ہے، حکومت جو ہے وہ کرمنل ایکٹ کی جو سیکشن 500 ہے اس میں ترمیم کر کے تو وہ چاہتی ہے جی کہ کچھ اداروں کے خلاف اگر آپ بات نہ کریں بلکہ صرف اگر آپ نے سوچنا بھی شروع کیا ہے تو بلا ضمانت یعنی کہ کسی وارنٹ کے بغیر یہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے تاکہ آپ کی اس کے بعد ضمانت بھی نہ ہو۔ تو یہ اس طرح کے قانون، یہ وہ قانون ہے جو پچھلی حکومت کے دور میں جب پی ٹی آئی کے ایم این اے امجد نیازی صاحب پرائیویٹ ممبرز ڈے پر انہوں نے بل پیش کیا تو اس میں 5 سال تھی سزا، اور وہی قانون ہے اور اب وہ آپ اس کو دوبارہ تھوڑا سا سزا 5 کی بجائے 3 سال کر کے لا رہے ہیں۔ تو ایسے قوانین نہ لائیں جس سے کہ بعد میں ہم یہ کہیں کہ دیکھیں جی کہ شہباز شریف اور عمران خان کی حکومت میں کیا فرق تھا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو نواز شریف صاحب کی تقریروں پر اور ان کے بیانات پر پیمرا نے پابندی لگا دی۔ ہم نے اس وقت بھی کہا کہ یہ مت کریں اور یہ سینسرشپ کی ایک نئی شکل ہے اور سیاستدانوں کے بیانات پہ انٹرویوز پہ پابندی نہ لگائی جائے۔ تو اس وقت عمران خان صاحب نے ہماری بات نہیں سنی، اب کل رات کو وہی پیمرا ہے اور اس نے وہی کام عمران خان صاحب کے ساتھ کر دیا ہے۔ تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو جب نواز شریف صاحب پر پابندی لگائی گئی تھی اس کی بھی ہم نے مخالفت کی تھی، اب عمران خان پہ لگی ہے اس کی بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو دونوں پارٹیوں کے حامی کہہ رہے ہیں جو ہم نے پابندی لگائی ہے وہ ٹھیک ہے، جو ہم پہ لگی تھی وہ غلط ہے۔ تو یہ پولرائزیشن کا یہ عالم ہے۔ تو اس لیے جو میں نے آپ کو 2-3 مثالیں اس لیے دی ہیں کہ ہمارا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں، ہمارا مسئلہ صرف اور صرف پاکستان کا آئین اور قانون ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو صحافت بطور ایک ادارہ ہے یہ صرف اسی صورت میں مضبوط اور مستحکم رہ سکتا ہے کہ اگر آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، اور آزادی صحافت جو ہے وہ مشروط ہے پارلیمنٹ اور عدلیہ کی آزادی کے ساتھ۔ تو اب جب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحافیوں پر پابندیاں لگ رہی ہیں، غیر اعلانیہ سینسرشپ ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ بھی جو ہے وہ کمزور ہے اور ہماری جوڈیشری بھی کمزور ہے۔ اور جیسا کہ جہانگیر جدون صاحب نے یہاں پہ جو گفتگو کی ہے اس کے بعد مجھے تو مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو ایک ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب یہاں پر موجود ہیں تو ان سے یہی گزارش ہے کہ ذرا چیف جسٹس صاحب کو بتا دیجیے گا کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب جو انہوں نے یہ کہا۔
اور اس کے بعد یہ نہ ہو کہ ان کے خلاف کوئی آپ کنٹیمپٹ کا نوٹس دے دیں ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو, کیونکہ میں بھی ان کی تائید کر رہا ہوں. تو عرض صرف یہ کرنا ہے کہ جدون صاحب نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ انہوں نے وہ ایک اے سی صاحب جو ہیں جن کے حکم پر یہ ساری کارروائی ہوئی تھی, اور جن کا نام جو ہے وہ ثاقب بشیر صاحب کی جو تھانہ رمدہ میں درخواست ہے اس میں ان کا نام بھی ہے, انہوں نے ان کو کہا کہ ایف آئی آر تو صحافیوں پہ ہونی چاہیے تھی, لیکن شکر کریں کہ ہم نے ان کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کی. تو اب ہم بڑی ہی عزت اور احترام سے جناب وزیر قانون صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ جناب والا پہلے تو ایک شعر عرض ہے کہ کچھ لوگ جو سوار ہیں کاغذ کی ناؤ پہ, کچھ لوگ جو سوار ہیں کاغذ کی ناؤ پہ, تہمت تراشتے ہیں ہوا کے دباؤ پہ. تو یہ جو اے سی صاحب ہیں انہوں نے پتہ نہیں کون سی ہوا کے دباؤ پہ تہمت تراشی ہے, لیکن تارڑ صاحب جو ہیں وہ کیونکہ ہمارے مہمان ہیں, ہم ان کی تمام عزت اور احترام کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے بڑی عاجزی کے ساتھ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ براہ کرم اب جو ثاقب بشیر کی درخواست میں جن لوگوں پہ کہا گیا مقدمہ درج کریں ان پہ نہ کریں. آپ پلیز ثاقب بشیر اور اس کے ساتھیوں اور میرے خلاف مقدمہ درج کریں, اور میں ان کی ضمانت نہیں دیتا, اپنی ضمانت دیتا ہوں کہ آپ اگر میرے پہ ایف آئی آر درج کریں گے میں ضمانت ہی نہیں کراؤں گا, میں ضمانت ہی نہیں کراؤں گا, تاکہ نہ آپ کو تکلیف ہو, نہ ان کو تکلیف ہو, نہ نوید صاحب کو تکلیف ہو. کیونکہ دیکھیں ہمیں بھی سارا پتا ہے کہ یہ جو اے سی صاحب ہیں ان کے اوپر جو ڈی سی صاحب ہیں وہ کدھر سے آئے ہیں, کہاں کہاں انہوں نے سرو کیا ہے, اور اوپر جو پھر ڈی آئی جی صاحب ہیں جن کو چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ انکوائری کریں, اور پھر جو آئی جی صاحب ہیں, سب کا پتہ ہے ہمیں. دیکھیں آپ کبھی حکومت میں ہوتے ہیں کبھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں, لیکن یہ جو آئی جی صاحب ہیں اور ڈی سی صاحب ہیں اور اے سی صاحب ہیں نا, یہ آپ اپنے آپ کو پاکستان کی مستقل اسٹیبلشمنٹ سمجھتے ہیں, یہ ہے پاکستان کی اصل اسٹیبلشمنٹ. اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ سیاستدان کیا ہیں آگے پیچھے, کیونکہ دیکھیں مجھے بھی بہت سی باتیں میں یہاں پہ کرنا نہیں چاہتا. میں نے جب یہ واقعہ ہوا رانا ثناء اللہ صاحب سے میں نے خود بات کی, تو رانا صاحب کو بڑا افسوس ہوا, رانا صاحب نے مجھے کہا جی میں نے آئی جی سے کہہ دیا مقدمہ ہو جائے گا. تھوڑی دیر بعد رانا صاحب کا فون آیا کہ نہیں وہ آئی جی کہہ رہا کہ میری تو صلح ہو گئی. میں نے ثاقب کو فون کیا, میں نے کہا یار آپ نے صلح کر لیا تو مجھے بتا دینا تھا. یہ قسمیں کھائے کہ نہیں سر کوئی صلح نہیں ہوئی. اب وہ رانا صاحب اور میرے درمیان جو ہے وہ ہم آپس کافی فون پہ بات کرتے رہے, تو بیچ میں سے پتہ یہ چلا کہ آئی جی صاحب جو ہے نا وہ غلط بیانی کر رہے ہیں وزیر داخلہ کے ساتھ. تو جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ کس طرح عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اور ان کے وزیر قانون اور ان کے وزیر داخلہ کے ساتھ بھی کس نے کتنی غلط بیانی کی ہوگی. اب میں آپ کو ایک آخری واقعہ سناؤں, ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب بھی ادھر موجود ہیں. یہ تھوڑے دن پہلے ایک پی ایف یو جے کے کیس پہ ہیئرنگ ہو رہی تھی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں. تو وہ تارڑ صاحب کیس ہے کہ جو الیکٹرانک میڈیا کے صحافی ہیں ان کو بھی وہی حقوق مل جائیں جو کہ پرنٹ میڈیا کے صحافی ہیں. تو اس پہ ہم نے گزارش کی تھی کہ آئی ٹی این ای کے قانون میں ترمیم کر کے جو رائٹس پرنٹ میڈیا کے ہیں وہی الیکٹرانک میڈیا کو دے دیے جائیں. اس کی کئی ہفتوں سے ہیئرنگ ہو رہی ہے بار بار, اور مجھے انہوں نے امائکس بنایا ہوا ہے چیف جسٹس صاحب نے, اطہر منلہ صاحب نے بنایا تھا, اور ابھی بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے. تو پچھلی ہیئرنگ پر ایک پرپوزڈ لا پیش کیا گیا آئی ٹی این ای کے قانون میں نہیں, پیمرا لا میں, پیمرا آرڈیننس 2002 میں ترمیم کا ایک قانون پیش کیا گیا کہ جی یہ ہم ترمیم کر رہے ہیں جی, تو اس سے ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے. وہ جناب قاضی صاحب بھی تھے, ثاقب بشیر صاحب بھی تھے, یہ رضوان صاحب بھی تھے. تو ہم سب نے کہا جی کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے, ہم نے پڑھ کے سنایا کہ تنخواہ نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ 6 مہینے تک اگر کسی کو تنخواہ نہ ملی ہو تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ اس کو تنخواہ نہیں ملی 6 مہینے. تو وہ چیف جسٹس صاحب نے کہا یار آج کے دور میں تو کسی کو 1 مہینہ تنخواہ نہ ملے تو وہ بیچارہ جو ہے اس کے لیے بڑا مسئلہ پیدا, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو وہاں پہ جو پی بی ہے اس کا بھی وکیل تھا, سارے تھے. تو یہ قانون جو ہے یہ حکومت کی طرف سے وزارت اطلاعات کا بنایا ہوا مسودہ جو ہے وہ ادھر پیش ہوا. تارڑ صاحب ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ اس کی گواہی دیں گے, ان کی فائل میں ابھی تک لگا ہوگا قانون. تو ہم نے اس کو کہا جی کہ نہیں ہمیں قبول نہیں ہے. انہوں نے پھر کہا جی اسٹیک ہولڈرز کی ایک کمیٹی بنائے, وہ کمیٹی جو ہے وہ دوبارہ آپس میں کنسلٹیشن کرے اور وہ ایک نیا مسودہ لے کے آئے. میں جناب نکلا عدالت سے باہر تو خبر پہنچ گئی ہوگی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ کے پاس. انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے مجھ سے رابطہ قائم کیا, انہوں نے بڑی حیرانگی ظاہر کر کے کہا کہ یہ کون سا قانون ہے جو عدالت میں ڈسکس ہوا ہے, 6 مہینے والی بات تو ہمارے قانون میں ہے ہی نہیں. اب میں ذرا پریشان ہو گیا. میں نے پھر وہ جو انہوں نے عدالت میں جو قانون پیش کیا تھا وہ پھر میں نے دوبارہ پڑھا 3 دفعہ, اس میں 6 مہینے لکھا ہوا تھا. میں نے ان کو میسج کیا, میں نے کہا جی یہ وہی قانون ہے, میں نے ان کو بھیج بھی دیا. انہوں نے کہا نہیں یہ بالکل غلط ہے, یہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. اب میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ کو کورٹ نے بلا لیا اگلی پیشی پہ کہ وہ جو پہلے جو قانون پیش ہوا ہے وہ کس نے دیا ہے, اور آپ نے جو وہاں پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب کو کھڑا کیا ہوا ہے تو ان کی کیا کریڈیبلٹی رہ گئی. تو انہوں نے کہا نہیں میں دیکھ لوں گی. اب یہ میں نے ساری بات آپ کے سامنے اس لیے کی ہے کہ یہ جو سیاستدانوں پر پابندیاں لگا رہے ہیں نا, چیئرمین پیمرا صاحب ہمارے دوست ہیں, نواز شریف پر بھی پابندی انہوں نے لگائی تھی, اب عمران خان پر بھی پابندی انہوں نے لگائی ہے. اور جو سیکٹری انفارمیشن صاحب ہے نا, جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بل
لے کے آئی تھیں تو اس وقت عمران خان کے دور میں بھی یہی سیکٹری انفارمیشن تھی, اور اب شہباز شریف صاحب کا دور ہے, اور یہ جو سارے قانون ونون آ رہے ہیں اور یہ جو بھی ہمارا دکھ کی داستان ہے ابھی بھی یہی سیکٹری انفارمیشن ہے. عمران خان بدل گیا, شہباز شریف بھی چلا جائے گا, لیکن یہ چیئرمین پیمرا اور سیکٹری انفارمیشن یہ یہیں پہ ہیں. تو آپ کو صرف میں فوڈ فار تھاٹ یہ دے رہا ہوں کہ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کریں. یہ آئی جی صاحبان, یہ سیکٹری صاحبان, یہ آپ کے ساتھ غلط بیانی کرتے ہیں, جس طرح امبیرس کیا ہے مریم اورنگزیب کو کہ وہ کوئی اور قانون بنا کے بیٹھی ہوئی ہے, عدالت میں آ کے کوئی اور قانون پیش کر دیا ہے. تو انہاں دے رہو گے نا تو انہوں نے تھوڑی بےزتی کرانی ہے, انہاں کو بچ کے رہو. بہت بہت شکریہ.